السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے متعلق احادیث مبارکہ لے کر ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صحیحین میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا، اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل جائے گا۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پیٹھ کو توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے۔ طبرانی امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے راوی کے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے نہ ہوں گے، یا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے تونگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ نیز طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تونگروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے ہماری حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلم نہ دیے، تو اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ ابن خزیمہ و ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ تونگر ہے کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ امام احمد مسند میں عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک کہ پوری 4 بجا نہ لائے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ رمضان، نمبر 4 حج بیت اللہ۔ طبرانی کبیر میں بسند صحیح راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ صحیحین و مسند و احمد و سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ بخاری و مسلم انہی سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے کئی دروازے ہیں۔ جو نمازی ہے دروازے نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد ہے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ ہے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی مقصود دخول جنت ہے وہ ایک دروازے سے حاصل ہے، مگر کوئی ایسا ہے جو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو۔ سبحان اللہ، یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی ابن ماجہ و ابن خزیمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دست راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ نسائی و ابن ماجہ اپنی سنن میں، ابن خزیمہ ابن حبان اپنی صحیح میں، اور حاکم نے بافادہ تصحیح حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا، پھر سر جھکا لیا تو ہم سب نے سر جھکا لیا اور رونے لگے، یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر قسم کھائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور چہرے اقدس میں خوشی نمایاں تھی، تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی،
اور فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ امام احمد نے بروایت ثقات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ طبرانی نے اوسط و کبیر میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ اور شکم و زبان کی کفالت، یعنی اس کی حفاظت کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ بزار نے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ و رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اللہ و رسول پر ایمان لاتا ہے وہ حق بولے یا سکوت کرے، یعنی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور جو اللہ و رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ابو داؤد نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً اور طبرانی و بیہقی نے ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر تضرع اور دعا سے استعانت کرو۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح اور طبرانی اوسط میں، حاکم مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ تو یہ احادیث مبارکہ زکوٰۃ کے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے متعلق مسائل لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔